السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ تقریباً نواں یا دسواں ہفتہ ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہماری رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کی پہلی جلد ختم ہو چکی ہے اور اب ہم دوسری جلد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے فہرست پر ایک مرتبہ آپ لوگ بس یوں ہی نظر ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سخنہائے گفتنی شکر نعمت ہائے تو چنداں کے نعمت ہائے تو، عذر تقصیرات ماں چنداں کے تقصیرات ماں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کی جلد دوم قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے۔ اس پر مسرت موقع پر دل جذبات تشکر سے لبریز ہے۔ رب رحیم و کریم کا شکر کس زبان و قلم سے ادا کیا جائے کہ اس برتر و بالا ہستی نے اس ناتواں بندے کو اس خدمت جلیلہ کی توفیق بخشی، قدم بقدم دستگیری فرمائی، جس سے یہ عاجز اس اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکا۔ فللہ الحمد والمنہ۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حجۃ اللہ البالغہ کو دو قسموں پر منقسم کیا ہے۔ پہلی قسم میں وہ قواعد کلیہ اور ضوابط عامہ بیان فرمائے ہیں جن کو مستحضر رکھنے سے شریعت اسلامیہ میں ملحوظ اسرار و حکم اور رموز و مسالے کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قسم اول 7 مباحث پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 5 مباحث رحمۃ اللہ الواسعہ کی پہلی جلد میں آ چکے ہیں اور آخری 2 مباحث اس جلد میں آئے ہیں۔ شروع کے 2 مباحث میں بعض باتیں از قبیل وجدانیات ہیں، اور وجدانیات جو ہے وہ صاحب وجدان ہی پر حجت ہوتے ہیں۔ دوسروں کی سمجھ میں آئے اور دل قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ لا محالہ ان کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ اور مباحث ثالث جو ارتفاقات کے موضوع پر ہے، اس کی بعض باتیں از قبیل تجربیات ہیں جن کا موازنہ ہر شخص اپنے تجربات سے کر سکتا ہے۔ اور مباحث رابع اور خامس یہ خالص شرعیات پر مشتمل ہے، ان کی ہر بات قرآن و حدیث سے مدلل ہے۔ ٹھیک ہے، تو قسم اول دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حجۃ اللہ البالغہ کو 2 قسموں پر منقسم کیا ہے۔ تو پہلی قسم میں قواعد کلیہ بیان کیے گئے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اس کو کہاں گیا، اور جلد دوم میں کہاں گیا، جلد دوم میں جو 2 مباحث ہیں وہ دونوں بہت تہدار ہیں۔ ٹھیک ہے، مبحث سادس میں سیاست ملیہ پر گفتگو کی ہے، یعنی اس والی جلد کے اندر مبحث سادس میں سیاست ملیہ پر گفتگو ہے، اور یہ سب سے طویل بحث ہے۔ اس میں 21 ابواب ہیں۔ اس مبحث میں ایسے قیمتی مضامین ہیں جن سے پورا اسلامی لٹریچر خالی ہے۔ قارئین کرام یہ مبحث بہت غور سے پڑھیں، یہ مبحث گنجینہ علوم ہے۔ پھر 7ویں مبحث میں احکام شریعہ کے اخذ و استنباط کے طریقوں کا بیان ہے، یعنی امت نے احکام شریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح اخذ کی ہیں اور غیر منصوص مسائل کو نصوص سے کس طرح مستنبط کیا ہے۔ اس مبحث میں اصول فقہ اور اصول حدیث کے بعض مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔ یہ مبحث اگرچہ مختصر ہے، اس میں صرف 7 باب ہیں، مگر اس کا ایک تتمہ بھی ہے جو 4 ابواب اور ایک طویل فصل پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ مبحث بھی طویل ہو گیا ہے۔ اس مبحث میں بھی حضرت شاہ صاحب نے نہایت قیمتی مضامین قلم بند فرمائے ہیں، اور تتمہ تو بالکل بہت خاصے کی چیز ہے، اور اس میں تاریخی جائزہ لیا گیا ہے کہ مذاہب فقہ کیسے وجود میں آئے۔ پھر آخری فصل میں 7 معرکۃ الآراء مسائل پر محققانہ گفتگو فرمائی ہے۔ اچھا، دوسری جو قسم ہے، قسم ثانی میں جو انشاءاللہ رحمۃ اللہ الواسعہ کی جلد سوم، چہارم، پنجم میں آئے گی، شاہ صاحب نے احادیث الاحکام کی شرح کی ہے۔ ان 3 جلدوں کا مسودہ ابھی تیار نہیں، قارئین کرام کو کم از کم 2 سال تک طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ قسم جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے، بالغ نظر علماء اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی طرح کی کچھ ایسی جلدی بھی نہیں۔ البتہ کتاب کی قسم اول یہ ایک سنگلاخ وادی تھی جس سے گزرنا سخت دشوار امر تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ سعاد تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس سے ورے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں اور ان سے ورے نشیب و فراز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیف الوصول الی سعاد ودونہا قلل الجبال ودونہن خیوف۔ ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس خاردار وادی سے گزرتے ہوئے آبلہ پائی کے شکار ہو گئے، اور کتنے ہیں جنہوں نے راستے میں ہمت ہار دی۔ بس کچھ ہی حضرات ہمت مردانہ سے کام لے کر منزل مقصود تک پہنچے۔ مثلا رحمۃ اللہ الواسعہ میں یعنی کیا بولتے ہیں
پہلی جلد 598 سے 612 تک میں شرک کی حقیقت کا بیان ہے۔ اس میں شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ مظاہر شرک مثلا غیر اللہ کو سجدہ کرنا مطلقاً شرک جلی نہیں، بلکہ جب کسی ہستی کو خدائی صفات کے ساتھ متصف مان کر اس کو سجدہ کیا جائے تو وہ شرک جلی ہے، ورنہ گمراہی ہے۔ مبتدعین جو قبروں پر سجدہ تعظیمی کرتے ہیں وہ گمراہی اور گناہ کبیرہ ہے، وہ لوگ اس حرکت سے اسلام سے خارج اور مرتد واجب القتل نہیں ہوتے۔ شیخ الاسلام متکلم و محدث و مفسر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فتح الملہم و فوائد عثمانیہ درس بخاری میں فرماتے ہیں کہ حجت اللہ میں شاہ صاحب نے اس پر لکھا ہے مگر بہت مختصر، میں نے تقریباً 20 بار دیکھ کر اس کو حل کیا ہے۔ اللہ اکبر! جس مضمون کو حل کرنے کے لیے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو 20 مرتبہ مطالعہ کرنا پڑے، وہ ہر عالم کے بس میں آسانی سے کیسے آ سکتا ہے، اور کوئی شارع اس کو کما حقہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ تاہم اس عاجز نے اپنی والی پوری کوشش کی ہے کہ کتاب حل ہو جائے۔ میں اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوں اس کا فیصلہ قارئین کرام خود کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرور کے بارے میں 2 باتیں قارئین کرام کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات، شاہ صاحب حنفی ضرور ہیں مگر جامد مقلد نہیں ہے، بلکہ محقق یا مجتہد حنفی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے علامہ کمال الدین ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتح القدیر جو تھے وہ مجتہد حنفی تھے، اور ایسا بڑا آدمی کچھ تفردات اپنے جلو میں لیے ہوئے ہوتا ہے، مسائل فرعیہ میں بھی اور اصول فقہ میں بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل مذہب ان تفردات کو قبول کریں یا نہ کریں۔ علامہ ابن الحمام کے تفردات کو ان کے خاص شاگرد علامہ قاسم بن قتل بغا نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ استاذ کے تفردات مفتہ بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے اصول فقہ میں یا مسائل فقہیہ میں جو تفردات ہیں ان کو بھی اہل مذہب اور ارباب فتاوی نے قبول نہیں کیا۔ مثلا حضرت شاہ صاحب ایما یعنی مفہوم مخالف کو حجت مانتے ہیں، وہ مفہوم وصف اور شرط وغیرہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ احناف میں بھی یہ مسئلہ مختلفی ہے۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سیر الکبیر میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں مفہوم مخالف کو حجت مان لیا تھا، اور سیر الکبیر میں جگہ جگہ مفہوم مخالف سے آپ نے استدلال کیا ہے، مگر احناف عموماً نصوص میں مفہوم مخالف کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ اصول فقہ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ وجوہ فاسدہ کے ذیل میں آتا ہے۔ اسی طرح خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ جائز کہتے ہیں، اور احناف کی متفقہ رائے ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ خبر واحد پر عمل ضروری ہے۔ چنانچہ احناف نماز میں قرات کو رکن اور فاتحہ کو واجب کہتے ہیں، اور ائمہ ثلاثہ فرض کہتے ہیں۔ شاہ صاحب بھی رکن مانتے ہیں اور زیادتی کو جائز قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب یہ ان کا شاذ یعنی ان کا تفرد ہوا۔ شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے یہ ہے کہ اچھا یہاں پہ ایک حاشیہ لگا ہوا ہے، خیال رہے کہ یہ مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فاتحہ کے نماز سے تعلق کا مسئلہ ہے، اور یہ محض مسئلہ ہے، اس کا ثمرہ کچھ نہیں۔ رکنیت کے قائل بھی نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور وجوب کے قائل بھی، البتہ بھول سے فاتحہ نہ پڑھی جائے تو سجدہ سہو سے نماز درست ہوگی یا نہیں اس میں اختلاف ہوگا۔ چلیے، شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اصول متاخرین کے استنباط کردہ ہیں، متقدمین ائمہ کرام امام اعظم اور صاحبین سے مروی نہیں ہے، مگر علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول مذاہب ائمہ مجتہدین کے بارے میں یہ فرمانا کہ وہ متاخرین کے ساختہ پرداختہ ہیں، متقدمین سے منقول نہیں، واقعے کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کے مطالعے میں وہ کتب متقدمین نہیں ہیں جن میں اصول مذاہب کی نقل ائمہ مجتہدین سے موجود ہے۔ مثلا عیسیٰ بن ابان کی الحجج الکبیر، ٹھیک ہے، اور الحجج الصغیر، ابو بکر رازی کی الفصول فی الاصول، علامہ اتقانی کی الشامل، اسی طرح شروع کتب ظاہر و روایہ وغیرہ کی، ٹھیک ہے؟ ان سب میں وہ اصول مذہب مذکور ہیں جو خود ہمارے ائمہ سے منقول ہیں۔ انوار الباری شرح اردو صحیح البخاری مقدمہ حصہ دوم صفحہ نمبر 196، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، دوسری بات، حضرت شاہ صاحب نے جب حرمین شریفین کا سفر کیا اور شیخ ابو طاہر مدنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی اور آپ سے حدیث شریف پڑھی، تو اس زمانے میں آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا اور دیگر اکابر شافعیہ کی کتب کا مطالعہ کیا، خاص طور پر شیخ ابو طاہر کے والد ماجد شیخ ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ شیخ ابراہیم بڑے محقق شافعی عالم تھے، وہ اپنے زمانے میں شافعی صغیر کہلاتے تھے، ٹھیک ہے، اور صاحب تصانیف تھے۔ شیخ ابراہیم قرآنی کردی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ایک کتاب الامم لایقاظ الہمم طبع ہوئی ہے، باقی 80 سے زیادہ تصانیف ہے جو زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ ان کی کتابوں کے مطالعے سے اور استاذ کے فیض سے حضرت شاہ صاحب بے حد متاثر ہوئے ہیں، جس کی ترجمانی وہ شعر کرتا ہے جو شاہ صاحب نے شیخ ابو طاہر مدنی سے وداعی ملاقات کرتے ہوئے نذرانہ عقیدت کے طور پر پڑھا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: نسیت کل طریق كنت اعرفه الا طریقا یؤدینی لربعکم، یعنی میں ہر اس راہ کو بھول چکا ہوں جس کو میں جانتا تھا، بس وہ راہ یاد رہ گئی ہے جو آپ کے گھر تک پہنچاتی ہے۔ اس شعر سے آپ کی استاذ سے اثر پذیری کا پورا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ رنگ آخر تک قائم رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے خود لکھا ہے کہ میں تدریساً حنفی شافعی ہوں، اور تصنیف بھی ایک طرح کی تدریس ہے،
चुनांचे मुअत्ता की शरह मुसफ़ा और मुसव्वा में और हजतुल्लाह में बाज़ जगह शाह साहब ने उसूल फ़ुरू में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को इख्तियार किया है और ऐसा करने का मुजतहिदाना सलाहियतों के मालिक हर मुक़ल्लिद को हक़ है। इस जिल्द में 2 मबाहिस हैं, उनमें ऐसे मौक़े आए हैं और शारिह ने एहतराम के साथ जो बात उसकी नज़र में बरहक़ थी उसको मुदल्लल किया है। मलहूज़ा, शाह साहब की बाज़ तहरीरात से जो हजतुल्लाह के अलावा दीगर किताबों में हैं, बाज़ लोगों को धोखा लगा है। उन्होंने ये गुमान किया कि शाह साहब तक़लीद से बेजार थे, बल्कि वो इस क़ैद से निकलने के लिए बेताब थे, मगर माहौल से घबरा कर इक़दाम न कर सके। ये लोग अपनी इस बात पर हाशिया भी चढ़ाते हैं कि शाह साहब अइम्मा अरबा की तक़लीद छोड़कर मसलक अहले हदीस यानी ज़ाहिरियत यानी गैर मुक़ल्लिद को इख्तियार करना चाहते थे, गैर मुक़ल्लिदियत को इख्तियार करना चाहते थे। इन लोगों का ये ख्याल सरासर गलत है। मुझे हजतुल्लाह वगैरह में ऐसी कोई इबारत नहीं मिली जिससे इस ख्याल की तायद होती हो, और ये ख्याल कैसे दुरुस्त हो सकता है जबकि शाह साहब के नज़दीक असहाब ज़ाहिर अहले हदीस में शामिल ही नहीं है। ततिम्मा के आखिरी फसल में आपने इब्न हज़म पर रद्द किया है जो तक़लीद को मुतलक़न हराम कहते हैं, और उसी फसल के 7वें मसले में खुल कर लिखा है कि असहाब हदीस इमाम अहमद और इमाम इसहाक़ वगैरह हज़रात हैं, और असहाब ज़वाहिर क़तअन अहले हदीस नहीं है, बल्कि वह अहले सुन्नत वल जमात में भी शामिल नहीं, क्योंकि वो इजमा क़यास और आसार सहाबा के कायल नहीं है। असल बात यह है कि शाह साहब के नज़दीक अइम्मा अरबा 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, असहाबुर राय यानी असहाबुत तख़रीज और असहाबुल हदीस यानी हनफिया और मालिकिया तो आपके नज़दीक असहाब तख़रीज हैं, ठीक है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को ततिम्मे में एक जगह असहाबुर राय में शुमार किया और आखिर में आपको असहाबुल हदीस में शुमार किया, और इमाम अहमद और इमाम इसहाक़ शाह साहब के नज़दीक अहले हदीस थे, और शाह साहब का मैलान असहाब हदीस फ़ुक़हा की तरफ था। आप हनफियत और शाफ़ियत को मिलाकर एक आमेज़ा तैयार करना चाहते थे जो आपकी नज़र में जादे कवीमा कहलाता, मगर ये नामुमकिन अमल आप अंजाम नहीं दे सके, क्योंकि उसूल के इख्तिलाफ़ के साथ फ़ुरू को जमा करना कल जमई बैन अज़्ज़ब वन नून है, और आपका ये ख्याल भी इब्तिदान रहा होगा। आखिर में तो आपको इस बात का इदराक हो गया था कि मज़हब हनीफ़ी में एक तरीक़ा अनीका है जिसकी वजह से फ़िक़्ह हनफ़ी अक़रब इलन नुसूस है, और ये बात वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद या शायद उस वक्त आपकी समझ में आई होगी जब आपने मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह अलैह साहिब सुल्लमुल उलूम का इस मौजू पर रिसाला पढ़ा होगा जिसका खुलासा नुज़हतुल ख़वातिर में है, ठीक है। तो मुल्ला बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना शाह साहब से मुक़द्दम है। उनकी वफ़ात 1119 हिजरी में हुई है और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की विलादत सन 1114 में हुई है। वल्लाहु आलम बिहवाल इबादी व इल्मुहु अतम्मु व अहकम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये सब सारी कुछ तक़रीज़ात हैं। बहरहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहली किस्म क़वाइद कुल्लिया के बयान में, मबहस शशम सियासत मिल्लिया के बयान में, ये बड़ी अहम जो है इंशाअल्लाह बहस होने वाली है। मबहस शशम सियासत मिल्लिया का बयान। बाब नंबर 1 मिल्लतें उस्तवार करने वाली दीनी रहनुमाओं की ज़रूरत। नंबर 2 नबूवत की हकीकत और उसकी खुसूसियत का बयान। नंबर 3 तमाम समावी मज़ाहिब की असल एक है और क़वानीन व मनाहिज मुख्तलिफ है। नंबर 4 वो असबाब जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ कौमों के लिए मखसूस शरीयतें नाजिल हुई हैं। नंबर 5 शरीयतों पर मुआख़दे के असबाब यानी मुजाज़ात अखलाक व मलकात पर होगी या अमाल ज़ाहिरा पर। नंबर 6 हुक्म और इल्लत के रुमूज़ का बयान। नंबर 7 फ़राइज़ अरकान और आदाब वगैरह तजवीज़ करने की मसलहतें। नंबर 8 इबारतों के लिए तयीन औक़ात की हिकमतें। नंबर 9 आदाद व मक़ादीर की हिकमतें। नंबर 10 क़ज़ा और रुख़सत की हिकमतें। नंबर 11 इत्तिफ़ाक़ात को राइज करना और रीत रिवाज की इस्लाह करना। नंबर 12 बाज़ अहकाम से बाज़ अहकाम का पैदा होना। नंबर 13 मुबहम का ज़ब्त मुश्तबा की तमीज़ और कुल्लिया से तखरीज वगैरह उमूर का बयान। नंबर 14 दीन में आसानी करने का बयान। नंबर 15 तरगीब व तरहीब के रुमूज़ का बयान। नंबर 16 कमाल मतलूब या उसकी ज़िद की तहसील के एतबार से उम्मत के मुख्तलिफ दर्जात। नंबर 17 एक ऐसे दीन की ज़रूरत जो तमाम अदियान के लिए नासिख हो। 18 तहरीफ से दीन की हिफाजत। 19 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और यहूद नसारा के दीन में इख्तिलाफ़ के असबाब। 20 असबाब नस्ख़ का बयान। 21 अहद जाहिलियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात। चलिए तो छठी बहस सियासत मिल्लिया का बयान। मिल्लत के माना है दीन व शरीयत, यहाँ मुराद मिल्लत इस्लामिया है, और सियासत के माना है संवारना, देखभाल करना, उमूर की तदबीर व इंतज़ाम करना। इस मबहस में मजहबी रहनुमाई का बयान है। ये मबहस बहुत तहदार है, इसमें 21 अबवाब है। शुरू में हादियों की ज़रूरत, नबूवत की हकीकत और उसकी खसूसियात बयान की गई हैं। फिर ये बयान किया गया है कि अज़ आदम ताई दम असल दीन एक रहा है, अलबत्ता शराय और मनाहिज मुख्तलिफ रहे। फिर मुख्तलिफ ज़मानों के लिए मुख्तलिफ शरीयतों की ज़रूरत का बयान है। फिर मिल्लत के दाखिली उमूर पर बहस की गई है, मसलन हुक्म और इल्लत के असरार, फ़राइज़ और अरकान और आदाब की तायीन की मसलहतें, औक़ात इबादत के असरार, आदाद व मक़ादीर के रुमूज़, क़ज़ा और रुख़सत के राज, इत्तिफ़ाक़ात वजूद में लाने की सूरतें और रसूम की इस्लाह के तरीक़े और दीगर बहुत सी ज़रूरतें बयान की गई हैं। ग़रज़ ये एक पहलूदार मबहस है जिसका हासिल यह है कि मिल्लत को किस तरह संवारा जाए, उसकी देखभाल किस तरह की जाए और उसको बाअदब और सलीक़ामंद किस तरह बनाया जाए। उन्हीं उमूर से इस मबहस में बहस की गई है। क़ारीन को यह मबहस बग़ौर पढ़ना चाहिए। बाब नंबर 1 मिल्लतें उस्तवार करने वाले दीनी रहनुमाओं की ज़रूरत। इस फसल में बुनियादी बातें 3 हैं। पहली बात, इल्लतों के क़याम व बक़ा के लिए दीनी रहनुमा ज़रूरी हैं। ये रहनुमा ख़ुद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम होते हैं, अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते हैं, और उनके आदमी मौजूदगी में उनके सच्चे जानशीन यानी उलमाए उम्मत होते हैं। शाह साहब ने दीनी रहनुमाओं की ज़रूरत दलील नक़ली और दलाइल अक़लिया से साबित की है। दूसरी बात, दीनी रहनुमाओं के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं और वो ये ज़रूरी बातें लोगों के सामने किस तरह साबित करें, यानी वो लोगों को कैसे बावर कराएँ कि उनमें रहनुमाई की ज़रूरी और लाज़मी सिफ़ात मौजूद हैं। शाह साहब ने उसकी 2 सूरतें बयान की हैं।
ٹھیک ہے. تیسری بات، رہنمائی کے طور و طریق اور ہدایت فرمائی کے سلسلے کی سب باتیں منسوس نہیں ہوتی. دینی رہنمائی کرنے والے بہت سی باتیں اپنی وجدان سے جانتے ہیں. لوگوں کے احوال کی خوبی اور خرابی اور لوگوں کو سنوارنے کے طریقے اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرماتے ہیں. وہ اپنے ادراک صحیح اور ذوق سلیم سے یہ سب باتیں جانتے ہیں اور ان کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور ان کو سنوارنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. پھر اس ذیل میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وجدانی علوم کس طرح حاصل ہوتے ہیں. اس کے حصول کے 2 طریقے بیان کیے اور یہ بات بھی بیان کی ہے کہ وہ علماء اپنے وجدانی علوم کے بارے میں لوگوں کو کیسے باور کرائیں کہ اصلاح احوال کے سلسلے میں جو باتیں انہوں نے سمجھی ہیں وہ درست اور لوگوں کے لیے سود مند ہے. شاہ صاحب نے لوگوں کو ان باتوں کا تعین دلانے کے 4 طریقے بیان کیے ہیں. یہ اس باب کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ تفصیل ملاحظہ فرمائیں. پہلی بات، ملتوں کے قیام و بقا کے لیے دینی رہنما ضروری ہیں. ملت کے قیام کے لیے دینی رہنما ضروری ہیں. وہی ملتیں قائم کرتے ہیں اور وہی ملتوں کے معاملات کو استوار کرتے ہیں. یہ رہنما خود انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں اور ان کے بعد ان کے وارثین اور جانشین ہوتے ہیں. سورۃ الرعد آیت 7 میں ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے رہنما ہوتے ہیں. یعنی مطلوبہ معجزات دکھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات نہیں اور آپ کوئی انوکھے رہنما بھی نہیں. ہر قوم میں ہمیشہ ہی رہنما پہنچتے رہیں. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے صراحت کی ہے کہ ہادی کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے. انبیاء کے ورثہ علماء بھی ہادی ہیں. بس اس آیت سے ہر قوم میں نبی کا مبعوث ہونا ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، البتہ ہر قوم میں رہنماؤں کا پہنچنا ثابت ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل نقلی ہے کہ ملت کا معاملہ ہادیوں کے بغیر استوار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور عقلاً اس مسئلے کو 3 طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. نمبر 1، نیکی کے ان طریقوں کو جو بہیمیت کو ملکیت کے تابع کرتے ہیں اور ان گناہوں کو جو انقیاد و اطاعت کی راہ کے روڑے ہیں، اور نیکی کے کاموں کے فوائد اور گناہ کے نقصانات کو اگرچہ عقل سلیم سمجھتی ہے مگر لوگ اس معاملے میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں. وہ اس سلسلے میں بہت کم سوچتے ہیں کیونکہ ان پر حجابات چھائے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وجدان یعنی باطنی قوتیں خراب ہو جاتا ہے. جیسے صفراوی مزاج کو ہر چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، اس طرح جو لوگ نفس، دنیا اور جہالت کے شکار ہوتے ہیں ان کو ہر صحیح اور برحق بات غلط معلوم ہوتی ہے. چنانچہ وہ لوگ نہ حالت مقصودہ کا تصور کرتے ہیں نہ اس کا فائدہ سمجھتے ہیں، نہ وہ اس خوفناک حالت کو جانتے ہیں جو حالت مقصودہ کی ضد ہے، نہ وہ اس کے ضرر کا ادراک کرتے ہیں. اس وجہ سے لوگ ایک ایسے راہ ہدایت کے جاننے والے کے محتاج ہیں جو ان کا معاملہ استوار کرے، ان کو راہ راست پر چلائے، سنت راشدہ کو اختیار کرنے کی ان کو ترغیب دے اور اس کی خلاف ورزی پر نکیر کرے. نمبر 2، بعض رہنما کجرا ہوئے ہیں. وہ اصالتاً اور بالذات طریقہ مطلوبہ کی ضد ہی کا قصد کرتے ہیں. وہ ہمیشہ غلط انداز ہی سے سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس لیے قوم کے معاملے کو استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے برخود غلط رہنماؤں کو لگام دی جائے اور ان کو گمنام اور بے قدر کیا جائے، اور یہ فریضہ صحیح رہنمائی ہی انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح بعض رہنما اگرچہ کسی درجے میں صاحب الرائے ہوتے ہیں مگر ان کے پلے ہدایت کا ناقص حصہ ہی ہوتا ہے. وہ نیم ملا خطرہ ایمان کا مصداق ہوتے ہیں. وہ دین کی کچھ باتیں جانتے ہیں اور بہت سی باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں، یا وہ شیخی خور ہوتے ہیں. اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ کامل و مکمل ہیں، وہ کسی تکمیل کنندہ کے محتاج نہیں ہیں. وہ بزعم خود سب کچھ جانتے ہیں. یہ دونوں شخص بھی ایسی شخصیت کے محتاج ہیں جو اول کو جہل بسیط پر اور ثانی کو جہل مرکب پر متنبع کرے. ظاہر ہے کہ یہ فریضہ بھی دین کا کامل علم رکھنے والا رہنمائی انجام دے سکتا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ لوگوں کے لیے لامحالہ ایک ایسے سنت راشدہ کو جاننے والے کی ضرورت ہے جو واقعی ذیل علم ہو، جس کی غلطیوں کا اندیشہ نہ ہو، اور ایسے کامل عالم کی دینی رہنمائی کے بغیر ملت کا معاملہ استوار نہیں ہو سکتا. نمبر 3، دنیاوی امور خواہ اہم ہو یا معمولی رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں. پس دین کا معاملہ جو نہایت محتم الشان ہے رہنمائی کا محتاج کیوں نہ ہوگا؟ مثلا ملکی امور کی انجام دہی کے لیے ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ملک کی مصلحت کو بخوبی جانتا ہو، جو مملکت کی سربراہی کرے اور لوگوں کے معاملات کا نظم و انتظام کرے. تو کیا ایک بہت بڑی امت کے لیے جو اپنے جلوہ میں بے حد مختلف استعدادیں رکھتی ہیں دینی رہنمائی کی حاجت نہیں ہے؟ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ عقل معاش دنیاوی عقل بہت سے لوگوں کے پاس، عقل معاش یعنی دنیاوی عقل بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہے جو اس نظام کو جو لوگوں کو سنوارنے والا ہے سمجھنے میں مستقل ہے، کسی رہنمائی کی محتاج نہیں ہے. پھر بھی لوگ سربراہ مملکت مقرر کرنے کی طرف مجبور ہیں. اور راہ ہدایت کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو قلبی شہادت سے یعنی خود اپنی پسندیدگی سے وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اچھی نشو و نما پانے والے ہیں، جنہوں نے اچھے ماحول میں تربیت پائی ہے، جو صاف ستھری فطرت کے مالک ہوتے ہیں یا وہ انتہائی درجہ باطن کی صفائی کر چکے ہیں. پھر وہ راہ راست بھی ہر کس و ناقص کو نصیب نہیں ہوتی بلکہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کتنے؟ تو کیا ایسی محتم بالشان راہ کی رہنمائی کے لیے پیشواؤں کی حاجت نہیں ہے اور ضرور ہے. جب آہن گری، نجاری وغیرہ معمولی پیشے عام لوگوں کے قابو میں نہیں آتے مگر ان طریقوں سے جو ان کے اسلاف سے مروی ہیں، اور ان کے لیے ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے جو لوگوں کی ان پیشوں کی طرف راہنمائی کریں اور ان کو ان پیشوں کے اختیار کی ترغیب دیں، تو کیا دینی مقاصد کے لیے مقررہ طریقوں کی اور دینی رہنمائی کی حاجت نہیں ہے؟ جبکہ دینی امور کی راہ باتوفیق لوگوں ہی کو ملتی ہے اور مخلصین ہی اس کی رغبت رکھتے ہیں، ہر شخص اس کی طرف راغب نہیں ہوتا. بس کیا لوگوں کو اس راہ پر لگانے کے لیے ہادیوں کی ضرورت نہیں ہے اور بے شک ہے. دوسری بات، دینی رہنما عالم کے لیے ضروری باتیں. دیکھیں، ملت کے رہنماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ برملا 3 باتیں ثابت کریں. نمبر 1، یہ کہ وہ سنت راشدہ کو یعنی راہ ہدایت کو بخوبی جاننے والے ہیں. نمبر 2، یہ کہ وہ اپنی بات میں غلطی سے اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے محفوظ ہیں. نمبر 3، یہ کہ وہ اس بات سے بھی معصوم ہیں کہ وہ اصلاح کا ایک حصہ اختیار کریں اور دوسرا ضروری حصہ چھوڑ دیں.
اور یہ تین باتیں ثابت کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ عالم حقانی اور مصلح امت لوگوں کے سامنے اپنے پیش رو کسی ایسے شخص کی بات پیش کرے جس پر سلسلہ کلام منتہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ واجب الاتباع ہستی ہے۔ ایسی ذات رسول ہی کی ذات ہے جس کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ باکمال اور معصوم ہستی ہے۔ نیز لوگوں کا اس پر بھی اتفاق ہو کہ اس معصوم ہستی کی مرویات ہر طرح سے اس کے پاس محفوظ ہیں، یعنی وہ عالم حقانی رسول سے مروی صحیح یا قابل استدلال روایت پیش کرے، نہایت ضعیف یا موضوع روایت پیش نہ کریں۔ اس صورت میں اس راہبر کے لیے یہ بات ممکن ہوگی کہ وہ لوگوں کی ان کے اعتقاد کے بموجب داروگیر کرے اور ان کے سامنے روایات پیش کر کے ان کو بات ماننے پر مجبور کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص خود نبی کی ذات ہو جس پر سلسلہ کلام منتہی ہوتا ہے، جو واجب الاتباع ہے اور جس کی ذات پر تمام لوگ متفق ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایسی شخصیت ضروری ہے جس پر تمام لوگ متفق ہوں، اور ایسی شخصیت پیغمبر کی ذات ہی ہوتی ہے، خواہ وہ پیغمبر بذات خود لوگوں کے درمیان موجود ہو یا اس کی روایتیں لوگوں کے پاس محفوظ ہوں۔ تیسری بات، دینی رہنما اصلاح کے طریقے وجدان سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وجدان وجد یریدو کا مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہے پانا۔ کہا جاتا ہے کہ وجد المطلوبہ، اس نے مقصد کو پا لیا، اور اصطلاح میں وجدان بات سمجھنے کی باطنی قوتوں کو اور خداداد صلاحیتوں کو کہا جاتا ہے۔ اور وجدانی ہر وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے نفس سے محسوس کرے، یعنی جو چیزیں باطنی قوتوں سے محسوس ہوں۔ ان کے لیے عربی تعبیر ہے وجدت فی نفسی یا فی قلبی کذا، میرے دل میں یہ آتا ہے یا میں یوں سمجھتا ہوں۔ وجدان کو ذوق اور وجدان صحیح کو ذوق سلیم سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ملت کا ہادی اور قوم کا مصلح لوگوں کو صرف منقول باتیں ہی نہیں بتاتا، بلکہ اس کو حالات کے تقاضے سے بہت سی نئی باتیں بھی بتانی پڑتی ہیں، اور اصلاح کے نئے طریقے بھی تجویز کرنے پڑتے ہیں۔ نئی باتیں اور اصلاح کے یہ نئے طریقے مصلح کو وجدان صحیح سے معلوم ہوتے ہیں۔ نبی کا وجدان تو بحکم وحی ہے، انجام کے اعتبار سے اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، اور علماء کے وجدانیات میں غلطی کا احتمال رہتا ہے، کیونکہ وہ از قبیل اجتہادات ہوتے ہیں۔ بس ان کی صحت کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ عالم خود بھی اور دوسرے حضرات بھی ان وجدانیات کو دین کے قواعد کلیہ اور ضوابط عامہ پر پیش کریں۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی عمومی ہدایت اور دین کے مزاج سے ہم آہنگ ہے تو صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ ان چند تمہیدی باتوں کے بعد اب شاہ صاحب کے ارشادات پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جاننا کہ جب بہیمیت ملکیت کی منقاد ہوتی ہے تو نفس کی کیا حالت ہوتی ہے، پھر اس حالت سے سنن بر یعنی نیکی کی راہیں نکالنا اور ان کے فوائد کی صورتیں معلوم کرنا، اسی طرح گناہوں کو یعنی انقیاد کی راہ کے روڑوں کو جاننا اور ان کی مضرت، ان کی نقصان کی شکلوں کو پہچاننا برہان و دلیل کے ذریعے اور عقل معاش کے ذریعے جو دنیاوی امور میں تصرف کرنے والی ہے اور حواس کے ذریعے ممکن نہیں۔ ان امور کی حقیقت وجدان ہی سے واشگاف ہوتی ہے۔ بس جس طرح بھوک، پیاس اور گرم یا سرد دوا کی تاثیر وجدان ہی سے معلوم ہوتی ہے، اسی طرح وہ امور جو روح کے مناسب یا نامناسب ہیں، افعال بر روح کے مناسب ہیں اور آثام روح کے مبائن ہیں، ان کا علم بھی ذوق سلیم ہی سے ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کو معلوم کرنے کی کوئی دوسری راہ نہیں، بس ملت کے ہادی کو اور قوم کے مصلح کو ایسے امور میں وجدان صحیح اور ذوق سلیم سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ وجدانیات صحیح ہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم حقانی کے دل میں بدیہی علم جو دلیل کا محتاج نہیں ہوتا پیدا کرتے ہیں، کہ اس نے جو باتیں سمجھی ہیں وہ اور جانی ہیں وہ برحق اور مطابق واقع ہیں۔ جس طرح دیکھنے والا جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مرئی کا علم پیدا کرتے ہیں اور اسے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہو جاتا ہے، اور اس کے نزدیک یہ احتمال نہیں رہتا کہ شاید اس کی آنکھ معوف ہو اور اس نے خلاف واقعہ دیکھا ہو۔ اور جس طرح الفاظ موضوعہ کے لغوی معنی کا علم اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرتے ہیں، مثلا ایک عربی شخص جب لفظ ماں سنتا ہے تو اس کے معنی پانی سمجھتا ہے، اور لفظ ارض سنتا ہے تو اس کے معنی زمین سمجھتا ہے، حالانکہ ان لفظوں سے ان معانی کو سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور نہ ان الفاظ اور ان معانی کے درمیان کوئی عقلی لزوم ہوتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ عربی جاننے والوں کے دل میں ان معانی کا بدیہی علم پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وجدانی علم حاصل ہونے کی صورتیں۔ وجدانی علم دو طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اکثر اوقات آدمی کی ذات میں ایک فطری ملکہ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ صحیح وجدانی علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر دو، آدمی پے بپے وجدان کے ذریعے علم حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کو اپنی وجدانیات کی صحت کا بار بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، جس سے نفس میں ایک اکتسابی ملکہ اور ذوق سلیم پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بھی وجدانی علوم حاصل ہوتے ہیں۔ وجدانی علوم لوگوں کو کیسے باور کرائیں؟ عالم حقانی اپنی وجدانی علوم کا لوگوں کو 4 طرح سے یقین کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دلا سکتا ہے۔ نمبر ایک، بہت سے برہانی یا خطابی دلائل سے لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کی جائے کہ وہ بات جس کی طرف وہ داعی لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، قرائن و شواہد سے یہ ثابت کیا جائے کہ داعی نیک سیرت ہے جس سے جھوٹ بولنا بہت ہی مستبعد ہے۔ نمبر تین، اس داعی سے صادر ہوتے ہوئے تقرب کے آثار لوگوں کے مشاہدے میں آئے، مثلا لوگ معجزات و کرامات دیکھیں اور دعاؤں کی قبولیت کا مشاہدہ کریں، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ کے نزدیک اس داعی کا بڑا مرتبہ ہے، اس کی ذات نفوس قدسیہ میں سے ہے، وہ فرشتہ صفت ہے، اور اس جیسا آدمی اس بات کا سزاوار ہے، اس بات کے لائق ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ نہ بولے اور کسی بھی معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ نمبر چار، پھر کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو لوگوں کو اس ہادی کا گرویدہ بنا دیتی ہیں اور اس داعی سے ان کو پختہ طور پر جوڑ دیتی ہیں، مثلا اس کا رحم و کرم، داد و دہیش، عدل و انصاف، عفو و درگزر، لوگوں کی غم گساری وغیرہ دیکھ کر لوگوں کے نزدیک وہ شخصیت اپنے اموال اور اولاد سے اور پیاسے کے نزدیک خوشگوار میٹھے پانی سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، وہ اس کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک ایک ادا کو دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں۔ غرض امت کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کو حالت مقصودہ سے رنگین کرنے کے لیے مذکورہ تمام امور ضروری ہیں۔ چنانچہ لوگ برابر عبارات وغیرہ میں اکابر کی اقتداء کرتے ہیں، ان کے
کے طور و طریق اپناتے ہیں اور ان کے وجدان سے بتائی ہوئی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، ہاں انہوں نے وہ باتیں صحیح بتائی ہوں یا ان سے خطا ہو گئی ہو، لوگ سبھی باتوں میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ باب نمبر 2، نبوت کی حقیقت اور اس کی خصوصیات کا بیان۔ ہاں، غیب سے علم حاصل کرنے کی متعدد صورتیں ہیں۔ ابقات کے مقدمے میں شاہ اسماعیل شہید نے اس کی 12 صورتیں بیان کی ہیں، مثلا وحی، تحدیث، تفہیم، کشف، الہام، تجلی، علم لدنی وغیرہ۔ واو، غیب سے علم حاصل کرنے کی متعدد صورتیں ہیں۔ ابقات کے مقدمے میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 12 صورتیں بیان کی ہیں، مثلا وحی، تحدیث، تفہیم، کشف، الہام، تجلی، علم لدنی وغیرہ۔ شاہ صاحب نے اس باب میں تمام طرق کو تفہیم سے تعبیر کیا ہے۔ مفہم اس میں مفعول ہے جس کے لغوی معنی ہے سمجھایا ہوا، پڑھایا ہوا، اور شاہ صاحب کی اصطلاح میں مفہم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسب و اکتساب اور تعلیم و تعلم کے بغیر بارگاہ مقدس کی تائید سے نوع انسانی کی حالت کو سمجھتا ہو اور اس کے دینی اور دنیاوی منافع کو جانتا ہو۔ علوم ولی اللہ کے شارح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان المراد من المفہم فی اصطلاح المصنف رحمہ اللہ کل انسان له فهم بحالة نوع الانسان وعلم بمنافعه الدینیہ والدنیویہ ومضارہ بتأیید من حظیرة القدس بلا تجشم کسب و تقدیر تعلم۔ ٹھیک ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی من جملہ مفہمین ہیں، اس لیے شاہ صاحب پہلے مفہم کا حال، اس کی سیرت اور اس کی 8 قسمیں بیان فرماتے ہیں تاکہ نبوت کی حقیقت اور اس کی خصوصیات کو آسانی سے سمجھا جا سکے کہ مفہمین کا مرتبہ لوگوں میں سب سے بلند ہے، ان کی ملکیت اور بہیمیت میں باہم مصالحت ہوتی ہے، کوئی کشمکش نہیں ہوتی، اور ان کی قوت ملکیہ انتہائی درجہ بلند ہوتی ہے۔ اس لیے ان حضرات کے لیے بات ممکن ہوتی ہے کہ وہ سچے قلبی تقاضے سے دنیا میں اللہ کے مطلوبہ نظام کو برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور دنیا میں دینی نظام رائج کریں، اور مفہمین پر ملائے اعلیٰ کی طرف سے علوم الہیہ اور احوال ربانیہ مترشح ہوتے ہیں۔ مفہم کی سیرت میں درج ذیل 12 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، اس کے مزاج میں اعتدال ہوتا ہے، وہ ہر کام میں میانہ روی پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ تندرست اور اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، وہ مغرور اور بد اخلاق نہیں ہوتا۔ نمبر 3، جزوی مفادات یعنی ذاتی اغراض کے لیے اس میں حد سے بڑھا ہوا جوش نہیں ہوتا۔ نمبر 4، وہ حد سے زیادہ تیز خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ فرط ذکاوت آدمی کو کلیات سے جزیات کی طرف اور روح سے صورت کی طرف نہیں اترنے دیتی۔ غیر معمولی ذہین آدمی آسمان و زمین کے قلابے تو ملا سکتا ہے مگر گھر کے معمولی جھگڑے نہیں مٹا سکتا۔ نمبر 5، وہ غایت درجہ غبی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ حد سے زیادہ بیوقوف آدمی جزیات سے کلیات کی طرف اور صورت سے روح کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا، وہ معمولی باتوں میں الجھا رہتا ہے اور معاملے کی حقیقت نہیں پاتا۔ نمبر 6، وہ سب سے زیادہ سنت راشدہ کے ساتھ چپکنے والا ہوتا ہے، کردار کی پختگی اس کا ایک نمایاں وصف ہوتا ہے۔ نمبر 7، وہ اپنی عبادت میں اچھی حالت والا ہوتا ہے، یعنی اس کی عبادتیں شاندار ہوتی ہیں اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ انصاف برتنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 9، اس کو مفاد عامہ سے محبت اور عام لوگوں کے فائدے سے دلچسپی ہوتی ہے۔ نمبر 10، وہ کسی کو ستاتا نہیں، البتہ اگر ضمناً کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ دوسری بات ہے، یعنی عام لوگوں کا فائدہ کسی کی ایذا رسانی پر موقوف ہو یا اس کے لیے لازم ہو تو پھر وہ اس ایذا رسانی سے گریز نہیں کرتا، مثلا اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا اور اس میں دشمنوں کو قتل کرنا یا زمین سے شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے حدود شرعیہ جاری کرنا وغیرہ باتوں کو وہ ضرور روبہ عمل لاتا ہے۔ نمبر 11، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہتا ہے اور اس کے میلان کا اثر اس کی گفتگو میں، اس کے چہرے بشرے میں اور اس کے تمام احوال میں نمایاں نظر آتا ہے۔ نمبر 12، لوگوں کا اس کے بارے میں یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہے اور اس کے لیے معمولی ریاضت سے قرب الہی اور سکینت کے وہ دروازے مفتوح ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہوتے۔ چلیے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلی کتاب کی طرف۔ ٹھیک ہے، اس کے خیال میں کہ یہاں سے ہے شاید، ہاں، فشٹے نیچے کہتا ہے کہ روح 3 صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، وہ اونٹ بنتی ہے، اونٹ شیر بنتا ہے اور شیر بچے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے ضبط و تحمل سے انسانی روح میں شیر کی شجاعت پیدا ہوتی ہے اور مرد شجاع بچے کی طرح نئی قدروں کی تخلیق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے کی سیاسیات کی طرح اس کی اخلاقیات بھی قوت پرستی کے اصول پر مبنی ہیں۔ اس کے اخلاقیاتی تصورات اس کی کتابوں خیر و شر سے ماورا اور ارادہ حصول قوت میں زیر بحث آئے ہیں۔ ان میں نیچے خیر و شر میں امتیاز کرتا ہے اور انسانی عمل کے قدیم اخلاقیات اور جدید تقاضوں کے تعلق پر قلم اٹھاتا ہے۔ ارادہ حصول قوت کے ابتدائی باب فلاسفہ کے تعصبات میں اس نے اپنا نظریہ ارادہ حصول قوت پیش کیا۔ وہ بحث کا آغاز اس بات سے کرتا ہے کہ صداقت اٹل امر نہیں ہے بلکہ اضافی اور تغیر پذیر ہے۔ اس کے بعد ارادہ حصول قوت کی بنا پر وہ نئی اخلاقی قدریں تخلیق کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اخلاق 2 قسم کا ہے، آقاؤں کا اخلاق اور غلاموں کا اخلاق۔ وہ شجاعت اور بلند نظری کو خیر کا نام دیتا ہے اور کمزوری اور مسکنت کو شر قرار دیتا ہے۔ بقول زردشت میں کہتا ہے
کہ جو کچھ بھی قوت سے ظاہر ہو وہ خیر ہے اور جو کمزوری سے ظاہر ہو وہ شر ہے۔ شجرہ اخلاق میں نیٹشے نے شوپنہائر کے اس نظریے پر کڑی تنقید کی ہے کہ رحم دلی اور نفس کشی تمام اخلاق کی جڑ ہے۔ وہ ان محاسن کو بنی نوع انسان کے لیے مہلک خیال کرتا ہے اور شوپنہائر کے اخلاقی مسلک کو یورپی بدھ مت کا نام دیتا ہے جو مغرب کی تباہی کا باعث ہوگا۔ رحم و کرم، ہمدردی، انسانی اور مسکنت کی تبلیغ پر اس نے عیسائیت پر سخت گرفت کیا اور وہ کہتا ہے کہ 3 یہودیوں عیسیٰ، پطرس مچھیارے، پال خیمہ دوز اور ایک یہودن مریم عذرا کی تعلیمات نے عظیم رومی سلطنت کو پیوند زمین کر دیا تھا۔ عیسائیت کے منفی اور سلبی اثرات احیاء العلوم کی صدیوں میں زائل ہونا شروع ہوئے جب روما کی عظیم کلاسیکی قدروں کا احیاء عمل میں آیا اور اہل مغرب کو عیسائی رہبانیت اور اس کے حیات کش نظریات سے نجات مل گئی۔ نتیجتاً اہل مغرب نے دوبارہ تغلب و تسلط کی طرف قدم بڑھایا۔ نیچے مشہور جرمن مصلح مارٹن لوتھر کا سخت مخالف تھا کہ اس نے اصلاح یافتہ کلیسا کی بنیاد رکھ کر عیسائیت کے اکھڑے ہوئے قدم پھر سے جما دیے۔ احیاء العلوم نے مذہب کا خاتمہ کر دیا تھا، لوتھر نے پھر اسے بحال کر دیا۔ نیچے عیسائیت کا دشمن اس لیے ہے کہ اس میں غرور و تکبر کو جسے نیچے محاسن اخلاق میں شمار کرتا ہے برا بھلا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جنگ و جدال، جذبہ غیظ و غضب، مہم جوئی اور علم کی تنقیص کی گئی ہے، حالانکہ یہ محاسن اخلاق میں داخل ہے۔ مسیحی عالم پاسکل پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسائیت طاقتور لوگوں کو برباد کرنے، ان کے جوش و خروش کو دھیما کرنے، ان کے کمزور لمحات سے فائدہ اٹھانے، ان کے متکبرانہ اعتماد کو اندیشے اور ضمیر کی بے چینی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عیسائیت شریفانہ جذبات کو زہر آلود کر دیتی ہے، ان میں مرض کا چھوت پھیلاتی ہے، حتیٰ کہ ان کی قوت ارادہ حصول قوت دب کر رہ جاتا ہے اور طاقتور لوگ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور نفس کشی کر کے مر جاتے ہیں۔ یہ ہے خودکشی کا وہ طریقہ جس کی مثال ہمیں پاسکل میں ملتی ہے۔ اسی بنا پر نیٹشے نے روسی ناول نگار دوستویسکی پر تعریضیں کی ہیں کیونکہ وہ مسیحی نفس کشی کو اہم سمجھتا ہے۔ نیٹشے کہتا ہے کہ دوستویسکی گناہ اس لیے کرتا ہے تاکہ بعد میں پشیمانی کے احساس سے لذت یاب ہو سکے۔ وہ عیسائیت کی ہماگیر محبت کا بھی مخالف ہے۔ نیٹشے عیسائیت کی مخالفت کے جوش میں مذہبی سے بدظن ہو گیا تھا۔ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی مذہبی ہے تو میں اس سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا۔ بقول زردشت میں کہتا ہے کہ بوڑھا خدا مر چکا، سب خدا مر چکے، اب ہم چاہتے ہیں کہ عظما زندہ رہیں۔ خدا مر چکا، اے فوق الانسان خدا، تیرا سب سے بڑا خطرہ تھا، وہ قبر میں گیا، تم اٹھ بیٹھے۔ عیسائیت ایک نہایت مہلک اور بہکا دینے والا جھوٹ ہے۔ جہاں صلیب دنیا کا خبیث ترین شجر اگے گا، اس ملک میں کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس کے خیال میں عیسائیت غلامانہ اخلاق کی تلقین کرتی ہے۔ عیسائیت کے علاوہ وہ سقراط کے اخلاق اور اپنشد اور شوپنہائر کے افکار کو زندگی کو نہ کہنے والے نظریات خیال کرتا ہے، جن کے باعث بقول نیٹشے انسانی معاشروں کی جڑوں میں زہر پھیل گیا۔ وہ ایک نئے مغربی تمدن کا نقیب ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ فلسفے کا مقصد یہی ہے کہ پرانے نسب العینوں کو رد کر کے نئے نسب العین اختیار کیے جائے تاکہ تنزل پذیر معاشرہ مغرب کی مردہ رگوں میں زندگی کا خون دوڑ جائے۔ دوسرے ارادیت پسندوں اور رومانیوں کی طرح نیٹشے بھی خرد دشمن ہے۔ اس کے خیال میں عقل جبلت کے ہاتھوں میں محض ایک بے جان آلے کی مانند ہے۔ افلاطون کی عقلیت کو رد کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ارادہ حصول قوت حسن کا اساسی عنصر ہے۔ اس کا قول ہے کہ جب طاقت آمادہ کرم ہو کر مری و محسوس صورت میں ڈھل جائے تو ہم اسے حسن کا نام دیں گے۔ لیکن شاعروں کی مخالفت میں وہ افلاطون کا ہم نوا ہے۔ کہتا ہے کہ شاعر بڑے دروغ باف ہوتے ہیں، میں ان سے اکتا گیا ہوں، قدما سے بھی اور آج کل کے شاعروں سے بھی۔ مجھے یہ لوگ سطحی اور کھوکھلے لگتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پانی کو گدلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ گہرا لگے۔ اطالوی مجسمہ تراشوں میں وہ مائیکل اینجلو کو رفائل سے بڑا فنکار مانتا ہے اور کہتا ہے کہ رفائل نے صرف رسمی رواجی مسیحی قدروں کی ترجمانی کی ہے، جبکہ مائیکل اینجلو جبروت، سطوت اور مردانگی کی نقش گری کرتا ہے جو عظما کی صفات تھی۔ المیہ کے متعلق اس کی بحث قابل قدر اور خیال انگیز ہے۔ المیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے آرٹ کی 2 قسمیں گنائی ہیں: دیونیسی جسے ہم رومانی کہتے ہیں، جس میں تند و تیز جذبات کا بے محابہ اور پرجوش اظہار کیا جاتا ہے، اور اپولونی جسے ہم کلاسیکی کہتے ہیں جو ضبط نفس کی دعوت دیتا ہے۔ المیہ کی پیدائش میں نیٹشے کہتا ہے کہ آرٹ دیونیسی اور اپولونی رجحانات کے امتزاج سے ترقی کرتا ہے، جیسے مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں دیونیسی دانش کا اظہار اپولونی اسلوب میں ہوتا ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ المیہ سے رحم اور خوف کے جذبات ابھرتے ہیں اور ان کی تنقیح ہو جاتی ہے۔ نیٹشے کو اس سے اختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ المیہ کا مقصد رحم اور خوف کے جذبات کو ابھارنا نہیں بلکہ تباہی اور بربادی کی لذت سے آشنا کرانا ہے۔ وہ اپنے آپ کو المیہ کا فلسفی کہتا ہے۔ اس کا قول ہے کہ میرے اندر دیونیسی فطرت ہے جو تباہی اور بربادی پر خوش ہوتی ہے۔ مذہب کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ نئے تمدن میں آرٹ مذہب کا نعم البدل ثابت ہوگا۔ شوپنہائر عورت کو مکر و فریب اور جنسی کشش کا ماخذ سمجھ کر اس سے نفرت کرتا تھا۔ نیٹشے عورت کی کمزوری کے باعث اس کا دشمن ہے۔ اس نے جا بجا عورت کا ذکر حقارت سے کیا ہے، جیسے عورت مرد سے زیادہ چالاک اور خبیث ہے، کیا تم عورت کے پاس جا رہے ہو؟ اچانک اپنا چابک نہ بھول جانا۔ جب کوئی شخص کسی عورت پر عاشق ہو جائے تو اسے شادی کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ حالت دیوانگی میں کوئی شخص اپنے مستقبل سے متعلق صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو عورت علمی و عقلی مسائل میں دلچسپی لیتی ہے اس کے جنسیاتی نظام میں لازماً خلل ہوتا ہے۔ عورت ایک معمہ ہے اور حمل اس معمے کا حل ہے۔ مرد عورت کے لیے محض ایک وسیلہ ہے، لیکن عورت مرد کے لیے کیا ہے؟
حقیقی مرد دو چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے، خطرہ اور تفریح، اسی لیے وہ عورت کی خواہش کرتا ہے کیونکہ عورت تفریح کا سب سے خطرناک سامان ہے۔ ایشیائی دانشمند ہیں کیونکہ وہ عورت کو پردے میں بند رکھتے ہیں۔ عصمت فروشی کے ادارے کو شادی کی رسم نے خراب کر دیا ہے۔ انتقام اور محبت میں عورت مرد کی بنسبت زیادہ شفاق ہوتی ہے۔ جب عورت عشق کر رہی ہو تو مرد کو اسے ڈرنا چاہیے کہ اس حالت میں وہ سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے اور محبت کے سامنے ہر شے کو ہیچ سمجھتی ہے۔ جرمن لوگ عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، تم کبھی بھی ان کی گہرائی کو نہ پا سکو گے کہ اس گہرائی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نیچے انگریزوں سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ جمہوریت پسند ہیں اور عورت کی عزت کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اس نے جان اسٹارٹ مل پر سخت طنز کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف ایک احمق ہی عورتوں کے حقوق کا ذکر کر سکتا ہے یا ان کی آزادی کا حامی ہوتا ہے۔ انگریزوں کے متعلق اس کا خیال ہے کہ وہ کبھی فلسفی نہیں ہو سکتے۔ انگریز عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انگلستان کی حسین عورتوں کی چال کیسی بے ڈھنگی ہے، حالانکہ دنیا بھر کے ممالک میں یہاں کے راج ہنس اور فاختائیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ نیچے کے افکار میں شوپنہائر کی بنسبت زیادہ ربط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ شوپنہائر کے نظریے میں نفس کشی کے ساتھ آفاقی ارادے کی ہماگیری کا تضاد ملتا ہے، جبکہ نیچے کی مابعد طبیعیات اور اخلاقیات دونوں میں ارادے کو فوقیت حاصل ہے۔ نیچے شعوری سطح پر رومانی نہیں ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر اور طبیعت کی افتاد رومانی ہی ہے۔ وہ رومانیوں پر تنقید کرتا ہے لیکن بائرن کا بڑا مداح ہے۔ دوسرے رومانیوں کی طرح اس کا اساسی خیال بھی یہی ہے کہ جذبات ہمارے لیے نصب العین معین کرتے ہیں اور عقل ان کے حصول کے لیے وسائل فراہم کرتی ہے۔ شوپنہائر اور نیٹشے کی ارادیت اور خرد دشمنی نے برگساں، ولیم جیمز وارڈ اور فرائڈ کے نظریات پر گہرے اثرات ثبت کیے ہیں۔ چلیے یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اپنی آخری کتاب کی طرف آتے ہیں، یعنی لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر، جس کے صفحہ نمبر 81 پر ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ چلیے، عقل کی زود اثری اور تلون مزاجی کے چند نمونے۔ پھر عقل اس قدر زود اثر اور متلون مزاج واقع ہوئی ہے کہ ہر دور ہر زمانے میں وہ بدلتی رہتی ہے، بلکہ ایک ہی زمانے کے مختلف افراد اور ایک ہی شخص کے مختلف اوقات و احوال میں بھی عقلی تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ ایسی عقل کو معیار تسلیم کرنے میں انسانی زندگی اور مذہبی صداقتوں کا جو بھی حشر ہو جائے وہ کم ہے۔ اس کے علاوہ جن امور میں عقل کو دخل دینے کا بجا طور پر حق حاصل ہے، ان میں اس کی مداخلت کا یہ عالم ہے کہ بدیہیات و مشاہدات تک کی جڑیں اس نے اکھاڑ پھینکی ہیں۔ چنانچہ ذیل میں چند نمونے ذکر کیے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ مذہب کے بنیادی امور کو اس کی دسترس سے ماورا رکھنے میں کس قدر حکمت اور دور اندیشی کار فرما ہے۔ استبعاد زینو فلسفی۔ نمبر 1، حرکت کتنی بدیہی اور مشاہدے میں آنے والی ہے۔ اس وقت جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ بھی قلم کی حرکت کے بغیر ناممکن ہے، لیکن قدیم فلسفی زینو یعنی پیدائش قبل مسیح کی عقل کہتی ہے کہ یہ محض فریب اور دھوکہ ہے۔ حرکت ناموجود بلکہ ناممکن الوجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حرکت کا تصور ناممکن ہے کیونکہ حرکت کے نقطۂ آغاز سے اس کے نقطۂ انجام یا نقطۂ سکون تک جو خط ہے وہ نقطوں سے بنا ہوا ہے، اور چونکہ نقطہ امتداد نہیں رکھتا اس لیے اس خط میں نقطے لامحدود تعداد میں، اس لیے ہر فاصلہ خواہ وہ چھوٹے سے وہ چھوٹا ہو لامحدود اور نقطۂ سکون تک کبھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ پھر مثال کے ذریعے اپنے نظریے کو اس طرح واضح کرتا ہے کہ تیز رو ایکلیز، ٹھیک ہے نا، یعنی یونان کا ایک مشہور تیز رفتار، بہادر اور تیز اور زیادہ قرینہ قیاس خرگوش کچھوے سے خواہ وہ کتنا ہی قریب ہو اس کچھوے کو کبھی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ اس کو پکڑنے کے لیے پہلے اسے آدھا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، خواہ وہ کتنا ہی تھوڑا ہو، پھر اس آدھے کا آدھا، پھر اس آدھے کا آدھا، اور یہ سلسلہ غیر متناہی ہے۔ خط کا غیر متناہی طور پر قابل تسلیم ہونا ایسی مشکل ہے جس پر وہ غالب نہیں آ سکتا۔ تم سمجھتے ہو کہ تیز فضا میں سے گزرتا ہے، لیکن منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نقاط فضا کے ایک سلسلے کو طے کرے، لہذا یہ یکے بعد دیگرے ان تمام نقطوں پر جاگزی ہوگا، لیکن کسی ایک خاص لمحے میں فضا کے ایک نقطے پر ہونا سکون کا مرادف ہے، اس لیے تیر ہر لمحے میں ساکن ہے اور اس کی حرکت محض نظر کا دھوکہ ہے۔ مزید برآں اگر حرکت واقع بھی ہو تو یہ مکان یا فضا میں واقع ہو سکتی ہے۔ اب فضا اگر کوئی حقیقی چیز ہے تو کسی فضا میں اس کا وجود ہے، یہ فضا پھر کسی فضا ہی میں موجود ہو سکتی ہے، اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حرکت ہر زاویہ نگاہ سے ناممکن ہے اور اس کو حقیقی کہنا بالکل لغو بات ہے۔ فلسفے میں یہ سب استبعاد زینو کے نام سے مشہور ہے۔ ظاہر ہے کہ زینو کی عقل کا یہ استدلال کس قدر عجیب و غریب ہے، اس کے باوجود نہ اس کو کوئی خاموش کر سکا اور نہ استدلال میں اس کی زبان یا قلم کو جو حرکت ہو رہی تھی اس کو کوئی روک لگا سکا۔ بارکلے کا فلسفہ۔ نمبر 2، اشیاء کے خارجی وجود میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ انسان، حیوان، آفتاب، مہتاب وغیرہ سبھی کے وجود مشاہدے میں آتا ہے، لیکن بارکلے جس کی پیدائش جو ہے وہ 1685 میں، وفات جو ہے 1753 میں ہوئی، اس فلسفی کی عقل یہ کہتی ہے کہ سب موجودات ذہنی تصورات ہیں اور ذہن سے باہر کسی چیز کا وجود نہیں۔ چنانچہ وہ اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں کہتا ہے کہ وہ خارجی اشیاء جو ہمارے تصورات کی اصل ہے یا قابل ادراک ہے یا ناقابل ادراک، اگر وہ قابل ادراک ہے تو وہ تصورات ہیں۔ اس حالت میں مفروضہ اشیاء خارجی اور ان کے تصورات میں کوئی فرق نہ ہوگا اور ہماری بات صحیح ثابت ہو جائے گی۔ اگر یہ مفروضہ اشیاء خارجی قابل ادراک نہیں ہے تو میں پوچھوں گا کہ اس بات کے کچھ معنی ہو سکیں گے کہ رنگ ایک ایسی شے کی طرح ہے جو غیر مرئی ہے، نیز سختی اور نرمی کا احساس ایک ایسی شے کی طرح ہے جو قابل لمس ہے،
لہذا اشیاء اور ان کے تصورات میں کوئی حقیقی فرق نہیں. محسوس اور تصور ہم معنی لفظ ہیں. ادراک تصورات میں نفس اشیاء کو پیدا کرتا ہے، اس لیے ادراک اور تخلیق کے اعمال ایک دوسرے سے مختلف نہیں اور تصورات ہی اشیاء ہیں. خالق فطرت جن تصورات کا نقش ہمارے حواس پر ڈالتا ہے ان کو اشیاء حقیقی کہتے ہیں، اور جو تصورات تخیل میں پیدا ہوتے ہیں ان میں باقاعدگی، وضاحت اور استقلال کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو اشیاء کی شبیہیں یا تصورات کہنا نہایت موزوں ہے. احساس کے تصورات دماغ کے پیدا کیے ہوئے تصورات سے زیادہ قوی، مربوط اور مرتب ہوتے ہیں، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا وجود ذہن سے خارج ہے. مادے کا وجود ایک دھوکہ ہے. تصورات کے تواتر سے علیحدہ وقت کوئی چیز نہیں اور نفس سے علیحدہ مکان کا کوئی وجود نہیں. صرف نفوس موجود ہے اور ان کو تصورات کا ادراک یا بذات خود ہوتا ہے یا اس قادر مطلق روح کے عمل سے جن پر ان کا انحصار ہے. بارکلے نے یہ نظریہ نہایت پرزور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اس کی اصل چاشنی سے واقفیت بالتفصیل مطالعے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اور اس پر جو اعتراضات وارد ہوئے ہیں، مثلا جن چیزوں کا خارج میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ وغیرہ، یہ سب محض فریب اور دھوکہ ہیں. یا اس اصول کے مطابق کیا ہم تصورات ہی کھاتے پیتے اور تصورات ہی پہنتے اوڑھتے ہیں وغیرہ؟ ان سب کے جواب اس انداز میں ہیں کہ دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے. لیکن پھر بھی سوالات کا حق محفوظ ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے جواب سے غالباً بارکلے عہدہ برا نہ ہو سکے. مثلا اگر یہ بات صحیح ہے کہ غیر مدرک اشیاء کا کوئی وجود نہیں ہے، تو گہری نیند کی حالت میں روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یا اگر ذہن سے باہر کسی شے کا وجود نہیں اور شے دیکھنے ہی سے موجود ہے، تو سو جانے کے بعد کون اس کا ادراک کرتا ہے جبکہ شے موجود رہتی ہے؟ اس سے انکار نہیں کہ بارکلے اشیاء کے خارج از ذہن ہونے کا قائل نہیں ہے، مگر نفوس کی کثرت کو وہ مانتا ہے. لیکن یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ دیگر نفوس بھی موجود ہیں؟ کون سے نفوس ہیں جو شے کا ادراک کرتے ہیں اور اس کو معدوم ہونے سے بچاتے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ان لوگوں کے جو ہے یہ فلسفیوں کے نظام کے اندر جو ہے نا اس طرح کے جو تضادات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے ہیگل کا فلسفہ. اب دیکھیں ہیگل کے فلسفے میں کیا بیوقوفیاں ہیں. نمبر 3، منطق و فلسفہ کی کتابوں میں برابر یہ تعلیم دی جاتی رہی ہے کہ تناقض محال ہے، نہ کبھی اس کے خلاف کا خیال گزرتا تھا اور نہ عقل باور کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن جدید دور کے مشہور فلسفی ہیگل صاحب، پیدائش جن کی 1777 و وفات 1831 میں، ہیگل کی عقل نے نہایت پرزور انداز میں ثابت کر دیا کہ بھئی تناقض نہ صرف ممکن بلکہ بکثرت پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ کائنات کا وجود محض تناقض پر مبنی ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ہستی کی ان مختلف صورتوں کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ ہستی خالص جس کے سوا کچھ نہیں، کوئی اور شے کیسے بن جاتی ہے؟ کس مبدا یا قوت باطنی کی وجہ سے اس میں تبدیلی یا صورت واقع ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہستی میں جو تناقض پایا جاتا ہے وہی اس کا مبدا یا قوت ہے. تصور ہستی میں سب سے زیادہ کلیت پائی جاتی ہے، اس لیے تصور سب سے زیادہ بے مایہ ہے. سفید ہونا، سیاہ ہونا، ممتد ہونا، اچھا ہونا، کچھ نہ کچھ ہونا ہے، لیکن بلا تعین ہستی مرادف نیستی ہے. ٹھیک ہے، بلا تعین ہستی مرادف نیستی ہے. لہذا بسیط اور خالص ہستی عدم کے برابر ہے. ہستی اپنا آپ بھی ہے اور اپنا متضاد بھی. اگر یہ صرف اپنا آپ ہی ہوتی تو بالکل غیر متحرک اور لا حاصل ہوتی، اور اگر یہ لاشے محض ہوتی تو صفر کے برابر اور بالکل بے قوت اور بے ثمر ہوتی. لیکن چونکہ یہ وجود اور عدم دونوں ہیں، اس لیے یہ کوئی شے مختلف شے یا ہر شے بن جاتی ہے. ہستی کا داخلی تناقض حدوث یا ارتقاء کے تصور سے رفع ہو جاتا ہے. حدوث میں ہستی بھی ہے اور نیستی بھی. بعد میں ہونے والی بات ہستی اور نیستی جن کے تضاد سے یہ پیدا ہوتا ہے، دونوں اس کے اندر منتفق طور پر موجود ہوتی ہیں. پھر ایک نیا تضاد جو ایک نئی ترکیب سے رفع ہوتا ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے یہاں تک ہم ایک تصور مطلق تک پہنچ جاتے ہیں. لہذا ہیگل کی منطق میں یہی چیز مبدا و محرک ہے کہ تناقض کے اندر وحدت پیدا ہوتی ہے، پھر ایک نئی صورت میں تناقض پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر ناپید ہو اور پھر پیدا ہو، یہاں تک کہ بالآخر وحدت انتہائی میں بالکل رفع ہو جائے. ہیگل بنیادی حیثیت سے جس نقطۂ نظر کا حامل ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، البتہ جس انداز سے وہ معارضات کا پردہ اٹھا کر اپنے مسلک کو واضح کرتا ہے اس کی ادنا جھلک یہ ہے. تناقض صرف فکری ہی میں نہیں بلکہ اشیاء کے اندر موجود ہے. ہستی خود متناقض ہے. جب موجودیتی اور ثنویتی نظامات کے مطابق ہم فکر کو اس کے مفکور سے علیحدہ کر کے ہر ایک کو ایک مستقل ہستی خیال کرتے ہیں تو متناقضات فکر ہمت شکنی اور تشکیک کا سرچشمہ بن جاتے ہیں. لیکن جب فطرت کو فکر کا ارتقاء ذات کہیں اور فکر کو فطرت کا شعور ذات، جب ہم یہ سمجھ لیں، لیکن جب فطرت کو فکر کا ارتقاء ذات کہیں اور فکر کو فطرت کا شعور ذات، ٹھیک ہے، فطرت کو فکر کا ارتقاء ذات کہیں اور فکر کو فطرت کا شعور ذات، جب ہم یہ سمجھ لیں کہ کائنات فکر کی پیکر پذیری ہے اور اس لیے اس میں فکر کے سوا کچھ نہیں، تو فلسفی جس تناقض میں مبتلا ہوتا ہے وہ اشیاء کو سمجھنے میں مزاحم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس راز سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ تناقض عین اشیاء ہے اور فکر کا تناقض اشیاء کے تناقض کا آئینہ ہے. ان تفصیلات سے بخوبی واضح ہے کہ عقلی معیار نہایت ناپائیدار اور متناقض ہے. نیز جو شے اس معیار پر پوری اترنے کی مدعی ہو وہ کوئی پائیدار اور ثابت حقیقت نہیں قرار پا سکتی ہے. اس بنا پر مذہب کی اٹل حقیقت کو جانچنے کے لیے نہ عقلی معیار درست ہو سکتا ہے اور نہ معیار کے بعد کوئی اس کی پائیدار حقیقت برقرار رہ سکتی ہے. عقلی امور میں عقل کی زود اثری اور تلون مزاجی محمود ہے.
ان تفصیلات سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ عقل کا تزلزل اور تناقض مذموم ہے، بلکہ جن امور میں اس کو دخیل بنایا گیا ہے ان میں اس کی یہ حیثیت ہی قابل ستائش ہے۔ اگر اس انداز میں وہ بروئے کار نہ آتی رہے تو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ کائنات کی ہست و بود کی نیرنگیاں و حسن افروزیاں اسی عقلی تنوع و تلون کی بدولت قائم ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ اپنی وسیع چادر سمیٹ لے تو کارخانہ ہستی کی ترقی پذیر حیثیت ختم ہو جائے اور یہ دنیا جانوروں کا بھٹ بن کر رہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہی قدرت کی کارفرمائیوں اور جلوہ گریوں کا مشاہدہ کر کے ایک طرف تحقیقات کے لیے بے شمار دفینے برآمد کرتی ہے اور دوسری طرف نظر و اعتبار کے مختلف پہلو عطا کرتی ہے، جس کی بنا پر یہ کارخانہ روز افزوں ترقی پذیر ہے۔ مذہب اور زندگی میں بھی عقل کی کافی خدمات ہیں۔ مذہب اور زندگی کے معاملات میں بھی اس کی خدمات کچھ کم نہیں ہیں۔ اس نے کارسازی کو دیکھ کر کارساز کا پتہ لگایا ہے، عمل کو دیکھ کر عامل کی تحقیق کی ہے، عمارت کی موجودگی سے معمار پر استدلال کیا ہے، صناعی کی وجود سے صانع کی جستجو کی ہے۔ اسی طرح مظاہر قدرت کا مشاہدہ کر کے قادر مطلق اور عقل و ارادہ رکھنے والی مافوق الفطرت ہستی کا سراغ لگانے میں بڑی حد تک کوششیں کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا خدا سمندر پار سے علت و معلول کے مراحل طے کر کے علت العلل کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ اس ایجابی پہلو کے علاوہ اس کی سلبی خدمات بھی آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ عقل و ارادہ رکھنے والی ہستی کی کارفرمائیوں اور کارگزاریوں کو دیکھ کر اس نے اندھی بحری فطرت، بے جان مادہ اور بے حس الیکٹرون کو فاعل و خود مختار تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عقل کی قلت و سطحیت انسان کو بے دینی کی طرف مائل کرتی ہے اور اس کی وسعت و گہرائی مذہب سے قریب تر کر دیتی ہے، جیسا کہ مشہور فلسفی بیکن کہتا ہے۔ بیکن فلسفی کا اظہار حقیقت: اگرچہ تھوڑی تحقیق سے انسان دہریہ ہو جاتا ہے، لیکن گہری تحقیق پھر اقرار خدا کی طرف واپس لے آتی ہے۔ دہریت سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی روحانی فطرت کو امداد اور سہارے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی جسمانی فطرت اس کو قعر مذلت میں نہ گرائے۔ انسان ایک اعلیٰ ہستی کے تعلق سے اس طرح شریف ہو جاتا ہے جس طرح کتا انسان کے تعلق سے، لیکن توہم پرستی دہریت سے بدتر ہے۔ خدا کی نسبت بے اعتقادی ایسے اعتقاد کی نسبت بہتر ہے جو خدا کو ذلیل کرے اور اس کے شایان نشان نہ ہو۔ پہلی حالت تو محض بے اعتقادی ہے اور دوسری خدا کی تذلیل و تحقیر۔ توہم پرستی بے اعتقادی کی نسبت زود تر بد اخلاقیاں پیدا کرتی ہے۔ توہم پرستی مملکت کے لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ اس سے ایسی قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو مملکت کی قوت سے بڑھ کر ہوں۔ اس حالت میں عقل مند مجبور ہوتے ہیں کہ احمقوں کی پیروی کریں۔ ایک اور موقع پر وہ نہایت نفیس بات کہتا ہے کہ جو مذکورہ مدعا کے بڑی حد تک موافق ہے کہ ہرگز کبھی فلسفہ اور مذہب میں خلط مبحث نہیں کرنا چاہیے، اس سے فلسفہ وہم بافتہ ہو جاتا ہے اور مذہب ملحدانہ۔ ان دونوں کے مآخذ جدا جدا ہیں۔ فلسفہ ادراک حسی سے شروع ہوتا ہے اور مذہب کی بنا وحی و الہام ہے۔ سائنس میں نفس انسانی حواس کے زیر اثر ہوتا ہے اور ایمان میں ایک دوسری ذات برتر کے زیر اثر۔ اس لیے ایمان سائنس سے اشرف ہے اور کوئی سر الہی جتنا برتر از گمان اور یقین ہو اتنا ہی اس کا ماننا خدا کے سامنے اظہار نیاز ہے اور اتنا ہی زیادہ شاندار ایمان کا غلبہ۔ جب ہم ایک مرتبہ دین کے اصولوں کو تسلیم کر لیں تو ان سے ہم اسی طرح منطقی نتائج اخذ کرتے ہیں جس طرح ہم فلسفے میں اصول اولیہ سے اخذ کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں بڑا اہم فرق یہ ہے کہ فلسفے میں دیگر تمام قضایا کی طرح اصولوں کا بھی استقراء سے گہرا تنقیدی امتحان کیا جاتا ہے، لیکن مذہب میں ان کی الہی سند ہونے کی وجہ سے اصول اولیہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جس طرح شطرنج کے اساسی قوانین معرض بحث میں نہیں آ سکتے ہیں۔ فطری و آزاد خیالی دونوں مذہب زندگی کی کشتی ساحل مراد پر نہ پہنچا سکے تھے۔ گزشتہ توضیحی مباحث سے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ فطری و آزاد خیالی دونوں مذہب اس پوزیشن میں نہ تھے کہ فطری و آزاد خیالی دونوں مذہب زندگی کی کشتی ساحل مراد پر نہ پہنچا سکے تھے۔ گزشتہ توسیعی مباحث سے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ فطری و آزاد خیالی دونوں مذہب اس پوزیشن میں نہ تھے کہ ان کے ذریعے جذبات و مرغوبات کے سمندر میں موجوں کے ساتھ کھیلنے والی زندگی کی کشتی ساحل مراد پر پہنچ سکتی۔ دور جدید کے نازک و پرخطر موڑ میں فطرت سے بڑی توقعات وابستہ تھی اور یہ واقعہ ہے کہ اگر فطرت کے صحیح انداز میں نوکے پلک درست کیے جاتے تو بجا طور پر اس کو رہنمائی کا حق حاصل تھا، لیکن اس مایوسی اور بے بسی کا کیا علاج کہ فطرت کے ابہام یعنی مجہولیت کو مفکرین بھی دور نہ کر سکے جنہوں نے نظام فطرت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ ہولباخ اور اسپینزا وغیرہ ایک طرف تو فطرت کو قائم بالذات اپنی آپ علت اور اپنا جوہر ازلی کہتے ہیں اور دوسری طرف اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں صرف ان علتوں کا علم ہوتا ہے جو تجربے میں عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، علل اولیہ کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس قول کی بنا پر فطرت کا تصور تجربے پر قائم قرار پاتا ہے، جبکہ پہلی صورت میں اس کو محض ایک تعمیر فکر قرار دیا جاتا ہے۔ اس ابہام کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہیں جن سے فطرت کے مبلغین عہدہ برا نہیں ہو سکتے تھے۔ مثلا فطرت کی صحت و صداقت کا معیار کیا ہے، تجربہ ہم کو کہاں تک لے جا سکتا ہے، تعمیرات فکر کا جواز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح زندگی کے بحران و تلاطم کو دور کرنے کے لیے عقل کی رہنمائی کو کافی قرار دیا گیا تھا، لیکن زیادہ دن نہ گزرنے پائے تھے کہ جذبات و مرغوبات کا طوفان اس شدید انداز میں اٹھا کہ عقل خود اس کی لپیٹ میں آ گئی، پھر وہ رہنمائی تو کیا کرتی، اس کو اپنی گرہ کی عقل نہ رہ گئی۔
ظاہر ہے کہ زندگی کے جن تاروں کا تعلق قلب سے ہے ان میں عقل کی رہنمائی بے سود تھی، ایسے ہی زندگی کے جن مسائل کا تعلق عقل و قلب دونوں کے آمیزے سے ہے ان میں تنہا عقل بیکار تھی۔ اس دور کے اکثر مفسرین نے نہ قلب کو علم و ادراک کا ذریعہ تسلیم کیا تھا اور نہ زندگی کے مسائل حل کرنے میں اس کو کوئی خاص مقام دینے کے لیے تیار تھے، لیکن زندگی کے حالات و معاملات میں ان کی محرومی و ناکامی خود شاہد ہے کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی شے ہے جس کا زندگی کے مسائل سے گہرا تعلق ہے اور جس کی طرف توجہ کیے بغیر زندگی کے خالی خانہ پر ہونے کی کوئی شکل نہیں۔ غرض ایک طرف عقل و فطرت کی ناقص اور مبہم رہنمائی تھی اور دوسری طرف جذبات و مرغوبات کا موجیں مارتا ہوا سمندر تھا جس میں زندگی کا جہاز مایوسانہ انداز میں چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ کل سے ہم پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا تشریف لانے کے لیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے جو مطالعے کے شوقین ساتھی ہیں ان کو بھی اس مہم سے جوڑیں اور اس کی اہمیت کو بتائیں، اور بیل آئیکن کو دبا لیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد، تاکہ جو ہے روزانہ جب بھی ہم لائیو آئیں تو جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو یاد نہیں رہتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔